اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی حمد سے ہی سارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ کی رضا سے سارے کام ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی سے سارے کام ہوتے ہیں، کسی کی مرضی سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے پانی دے دو۔ اللہ پاک جب اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے اللہ پاک نے جو اپنے بندوں کو پیغام دیا ہے، اللہ پاک نے جو ہمارے اوپر مہربانیاں، نوازشات، اس کا کرم، اس کی رحمت، جس بھی نوازشات سے نوازا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنا نائب بنایا۔ اللہ پاک نے نبی کی امت میں پیدا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے تمام امتوں سے افضل امت بنایا۔ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شرک نہ کرنا، میرے مقابل کسی کو کھڑا مت کرنا۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے مہربانیاں کی، احسان عظیم کیا، اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس امت کا رب خود دعویٰ کر رہا ہے کہ تمام امتوں سے افضل بنایا۔ آیا ہم نے کیا کیا؟ بسم اللہ۔ کیا ہم نے اللہ کے حکم کو مانا؟ کیا اللہ نے جو نوازشات ہم پہ کی، جو مہربانیاں اور جو کرم ہم پہ کیا، اپنے نبی کی امت پر کیا، کیا ہم نے جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ہم نے لیا؟ اگر لیا ہے تو پھر آپ اپنا ٹھکانہ جنت، کیونکہ بہت کچھ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بہت کچھ مواد ہمیں ملتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ہم سے بھی کوئی بہتر ہوگا؟ تو عقائد و جام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد آقا فرماتے ہیں کہ وہ جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے، وہ جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، وہ کون ہیں جو بن دیکھے ایمان لائے؟
آیا ہم نے اللہ کا جو ہم پہ کرم ہوا، اللہ کا جو ہم پہ مہربانیاں ہوئیں، جو انعامات، جو تحفے اللہ نے ہمیں دیے، ہم سے مراد اللہ نے جو اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت پہ جو مہربانیاں فرمائی، اللہ نے جو نبی کی امت کو جو تحفے دیے، کیا ہم نے وہ لیے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بار 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 ایک بات کرنا بھی مناسب نہیں لگتا۔ میں بے تحاشا مرتبہ کوشش کر چکا ہوں کہ ہر اینگل سے، ہر زاویے سے آپ کو سمجھا سکوں، آپ تک اس پیغام کو پہنچا سکوں۔ اللہ آپ پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، اللہ آپ پہ اپنی نوازشات فرمائے، اللہ آپ پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے، اللہ امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج جو حال غزہ اور فلسطین کا ہوا ہے، اس کی بیس کیا ہے یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی فقہ سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی جماعت سے، وہ جو فرقہ، فقہ، وہ جو تفریق، یہ جو جتنے بھی معاملات ہیں، ان کا حاصل کیا ہوا؟ ہمیں اصل چیز تھی حاصل کیا ہوا؟ کیونکہ جمعہ کا دن ہے، اللہ پاک اس بابرکت دن کے صدقے اللہ پاک ہم پر اپنی نوازشات کرے، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اللہ پاک ہمارے ذہنوں کو وسعت دے، اللہ پاک ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں۔ لیکن اس تفریق کی وجہ سے ہم کہاں کھڑے ہیں، میں تو آپ کو یہ چیز، اس چیز کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں جس چیز سے آپ کو نقصان ہے۔ کیونکہ ہم تفریق میں بیٹھیں گے یا جماعت میں یا کسی فرقے میں تو پھر بہت مشکل ہے۔ جماعت کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ جو حقائق ہیں، وہ جو سچائی ہے، وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں بتا دیا، اور اسی جماعت کے ذریعے ہم تک یہ پیغام اور اس میسج کو پہنچایا۔ جن حدیث کو لے کر آج ہم جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، یہ وہی حدیث ترمذی شریف کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دے دیا کہ کون سی جماعت ہے، وہی جماعت ہے جن سے ہم نے آج یہ حدیث لی۔
یہ سب کے لیے پیغام ہے، چاہے وہ کسی مسئلہ، کسی فرقے، کسی جماعت کی سے بھی تعلق رکھتا ہو، بشرط کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو، اس کے لیے پیغام ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج اس تفریق نے ہمیں کہاں لا کھڑا کر دیا کہ ہم ایک جماعت نہیں بن رہے۔ اس جماعت میں ہم نے صرف شمولیت کرنی تھی، لیکن ہم نے اپنی جماعتیں بنا لی۔ حکم شمولیت کا تھا، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ جماعت چھوڑ کر گئے تھے، اور اسی جماعت نے ہم تک اس پیغام کو پہنچایا جس کو ہم حدیث بولتے ہیں، یہ فلاں صحابی سے، فلاں صحابی سے، فلاں صحابی سے مروی ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ جماعت جو میرے آقا چھوڑ کر گئے تھے وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ میں بارہا یہ بات آپ کی گوش گزار کر چکا ہوں کہ صحابہ اکرام کا جو یہ لقب ہے صحابی کا، یہ اس کو ملا جس نے میرے آقا اور آپ کے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کے چہرہ پر نور کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ میرے بھائیوں، یہ وہی جماعت ہے جس جماعت میں ہم نے شامل ہونا تھا، اور اس کے لیے ہمیں الگ سے کوئی جماعت نہیں چاہیے تھی۔ وہ جماعت تو ہمارے پاس موجود تھی۔ گورے کالے، عربی اجمی، غریب امیر کی تقسیم کو ختم کر کے تقوی کی بنیاد پہ ایمان ہم تک پہنچا، اور ہم نے تقوی اختیار کرنا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے تقوی اختیار نہیں کیا، ہم نے فرقہ اختیار کر لیا۔ فرقے کو لے لیا، تقوی کو نہیں لیا ہم نے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی، اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، جب تک ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے تب تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی، اور جب تک ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہیں مانیں گے تب تک امت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مان لیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ لفظ اللہ سے ہر ایک واقف ہے، تو برائے مہربانی اس چیز پہ بحث مت کریں، اس چیز پہ مت بحث کریں۔ جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے، اور جو چیز سمجھ آ جائے اس پر بحث نہیں ہوتی۔ تو لفظ اللہ ہماری ہر عبادت میں موجود ہے، اس لیے لفظ اللہ کے بغیر کوئی لفظ بھی ہے جو اس سے اس کو پکارا جائے وہ شرک ہے۔ میں آپ کو ساتھ کلیئر کرتا جاؤں، کیونکہ وضاحت کے ساتھ بات جب کمپلیٹ ہو تو پھر سمجھ آتی ہے، کمپلیٹ نہ ہو تو بات سمجھ نہیں آتی۔ اب ہمارے دماغ، ہمارے ذہنوں میں، ہماری سوچ، ہماری فکر میں اللہ کے بہت سارے نام گھوم رہے ہیں۔ تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لفظ خدا بھی کوئی اللہ کا ہی نام ہے، حتیٰ کہ اس لفظ کا قرآن اور حدیث کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔
کسی ایک صحابی سے یا کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو کہ کسی صحابی نے اللہ کو لفظ خدا سے پکارا، ہمارے لیے قابل قبول وہی گفتگو ہے، وہی بات ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، اور جو نہ ثابت ہو وہ غلط ہے، اور غلط بات پہ تکرار کرنا جہلیت ہے، اسے جاہل بولا جاتا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہم اسے نہیں مانتے۔ پہلی بات میرے بھائیوں یہ کلیئر ہو گئی کہ لفظ اللہ سے ہر ایک واقف ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی زبان بولتا ہو، وہ اللہ سے ضرور واقف ہے، کیونکہ وہ عبادت جب اس کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو نماز جب شروع کرتا ہے تو اس کی بیس ہی اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں ہر بندہ اللہ سے واقف ہے، تو اس بات پہ بحث کرنا کہ جی ہمارا مقصد تو یہی ہے، ہمارا کہنے کا مقصد تو ہم اللہ ہی کو تو پکارتے ہیں، وہ بھائی جب آپ اللہ ہی کو پکارتے ہیں تو اللہ کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ کیا تم اللہ سے ناواقف ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر بھی آپ غلط کر رہے ہو، اور یہ بہت بری بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے واقف نہیں۔ معذرت کے ساتھ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ سے ہر ایک واقف ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں تکرار، بحث، مباحثہ کرنا وہاں اچھا لگتا ہے جہاں کسی چیز یا کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ جب آپ کو بات سمجھ آ گئی، آپ واقف ہیں ایک نام سے، تو پھر بات ختم ہو گئی، اس پہ بحث کرنا فضول ہے۔ اور جس نام سے اسے پکارا گیا ہے آپ بھی مہربانی فرمائیں اسی نام سے اس وحدہ لا شریک کو پکارے۔ اور یہ جو اللہ کے نام ہیں، معذرت کے ساتھ آپ کسی بھی محدث، کسی بھی آپ جس کو بھی مانتے ہیں ان سے پوچھیں یہ جو اللہ کے نام ہے، رحیم، کریم، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے اللہ کے نام ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ صفتوں کے نام ہیں۔ اگر یہ اللہ کے نام ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہیں، اگر یہ اللہ کی صفات کے نام ہیں تو پھر آپ غلط ہیں۔ صفات آپ میں بھی پائی جاتی ہیں، صفات جیسے ہم اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ہم بڑا ادب اور احترام کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو ولی تو وہ بھی ہے۔ ہم کسی علماء کرام یا محدثین یا مفکرین یا کسی مفتی یا کسی قاری یا کسی قرآن کے حافظ کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم ان کا بھی ادب اور احترام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے، ان کی زبان پہ قرآن ہے، ان کی زبان پہ آقا کا فرمان ہے۔ ہم اس لیے آپ لوگوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں، اور ہر ایک کا حق بنتا ہے کہ وہ عزت اور احترام کرے۔ لیکن میرے بھائیوں جب آپ شرک کریں گے، وہ جو چیز آپ کو دیکھیں، آپ بچے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز لانا اور یہ بھی لانی، دو چیزیں آپ اس کو بولتے ہیں، اور ایک کا متعلق بولتے ہیں اگر یہ مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو دوسری چیز آپ کو بولی ہے یہ لازمی لانی ہے۔ لازمی کا مطلب سمجھ گئے ہیں آپ؟ جو چیز لازمی ہو جاتی ہے وہ پھر لازماً کرنی پڑتی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے اور رزق حلال عین عبادت ہے، نماز فرض عبادت ہے اور رزق حلال عین عبادت ہے۔
بہت سارے محدثین مفتیان کرام نے فتوے ضرور دیے ہیں، وہ بڑائی بیان کی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ نماز فرض عین ہے، ٹھیک ہے، یہ محبت کا ایک تقاضا ہو سکتا ہے، لیکن فرض عین رزق حلال ہے، کیونکہ اس کے بغیر، حلال کے بغیر کوئی عبادت نہیں، اس لیے رزق حلال عین عبادت ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقل مند پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، دانا لوگ، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جو اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ وہ بخوبی سمجھتے ہیں، اور حق بھی یہی بنتا ہے۔ جس چیز سے ہم واقف نہیں، اس کا تعارف کروانا، یا 50 60 سال 70 سال سے جو چیز ہمیں ملی ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ رہے، لیکن جو چیز ہمیں ازل سے ملی ہے اس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اور اس سے کیا خوبصورت دلیل ہوگی کہ اللہ نے خدا کو سجدے سے منع فرمایا، خدا کو سجدہ نہیں ہے۔ اللہ نے خدائی بنائی۔ اس دن میرے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، انہوں نے بولا جی کہ مخلوق بھی خدائی میں آتی ہے۔ میں نے بولا بالکل ایسا ہے، مخلوق بھی خدائی میں آتی ہے۔ تو بات تو وہی ہو گئی، جو چیز جمع میں چلی جائے وہ وحدانیت کے لیے نہیں ہو سکتی، اور جو وحدانیت کے لیے چیز ہو وہ جمع کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وہ جو وحدانیت ہے وہ سب پہ قادر ہو سکتا ہے، یہ دلیل ماننے والی ہے، لیکن جو اس نے بنایا وہ اس پہ قدرت رکھے یہ نہیں ہو سکتا، اس جیسا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہر اعتبار سے اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں اللہ کو لفظ اللہ ہی سے ہی پکارنا چاہیے، اور اگر ہم اللہ سے ناواقف ہوں تو پھر ہماری بحث بنتی ہے، ہم نہیں جانتے اللہ کو۔ کوئی ہے ایسا بندہ جو کہے کہ میں اللہ کو نہیں جانتا؟ تو میری ریکویسٹ ہے اس سے کہ مجھے کمنٹس کرے، میسج کرے، میرے یوٹیوب پہ مجھے میسج کرے، میری ویڈیو پہ نیچے آپشن ہے، ہر ویڈیو کے نیچے آپشن ہوتا ہے، آپ میسج کریں، مجھے بتائیں، کوئی دلیل ہے کسی کے پاس تو مہربانی فرمائیں، میری بھی رہنمائی ہو جائے گی۔ میں کوئی عداوت یا ضد کے لیے تو نہیں کر رہا۔ میں آپ کو دو چیزیں اس لیے یہ بار بار بیان کرتا ہوں کہ نبی کا امتی بنو اور اللہ کے بندے بنو، اسے لفظ خدا سے مت پکارو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی بیسک وجہ ہیں جن کی وجہ سے آج امت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ آج اگر مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے اس چیز کا ہاتھ ہے جس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، اور وہ چیزیں ہم لیے بیٹھے ہیں جن کا میننگ میں آپ جائیں تو ہم توحید پہ جائیں تو شرک کر رہے ہیں۔ اس کی بنائی ہوئی چیز کو جو اس نے بنائی اور اسے نام دیا، وہی نام ہم نے اسے دے دیا۔ مثال کے طور پہ میں باپ ہوں، میرا بیٹا ہے تو وہ میرا بیٹا ہی ہو سکتا ہے، میرا باپ نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا ہی رہے گا، آپ کا باپ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہی رہے گا، وہ خدا نہیں بنے گا۔ اس نے خدائی بنائی ہے اور وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بنانے والے نے خدائی بنا ڈالی، اور ہم وہ ہیں جو اسے لفظ خدا سے پکار رہے ہیں۔ تو کائنڈلی
محبت سے بات کو سنیں، محبت سے بات کو سمجھیں. جب تک محبت نہیں پیدا کریں گے اپنے دلوں میں، آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی. اور دوسرا میرے بھائیوں، جب تک ہم اس تفریق کو نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو آج کا جو اصل موضوع تھا جس پہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، آپ تک اس پیغام کو پہنچانا تھا، آج یہ بات کرنی تھی. اور میں ان دوستوں سے بھی، بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں جو اعتراض کرتے ہیں لیکن دلیل نہیں دیتے. میں ان سے مخاطب ہوں اور آپ سب سے مخاطب ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی کیا ہمارے لیے بہترین نمونہ نہیں؟ اگر آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو میرے بھائیوں، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو زندگی ہے، آپ نے اپنے گھر کو عبادت گاہ بنایا. اللہ کے نبی نے اپنے گھر کو عبادت گاہ بنا کے اس دلیل کو قائم کیا، ہم تک اس بات کو پہنچایا. اور یہ زندہ دلیل آج بھی ہم جب جاتے ہیں مدینہ منورہ، آقا کے روضہ رسول، روضہ اقدس پر، تو ہم یہ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا گھر مبارک مسجد نبوی کے اندر نہیں میرے بھائی، نبی کے گھر کے اندر مسجد بنی ہے، نبی کے گھر میں مسجد بنی ہے. نبی نے اپنے گھر کو عبادت گاہ بنایا ہے، جسے ہم مسجد نبوی بولتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس بہت سارا ایسا ذخیرہ موجود ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا گھر اور مسجد نبوی میں جو فاصلہ تھا وہ 1 قدم، یعنی گھر میں پاؤں رکھا اور دوسرا پاؤں عبادت گاہ میں، اور اگلا پاؤں، پچھلا پاؤں عبادت گاہ میں اور اگلا پاؤں گھر میں. اور گھر سے نکلے تو اگلا پاؤں عبادت گاہ میں اور پچھلا پاؤں گھر میں. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو سمجھ یہ آیا کہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر کو عبادت گاہ بنایا، نہ کہ اور کوئی عبادت گاہ بنائی. اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ تاکہ تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے اتریں. میرے بھائیوں، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے. آج ہم اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نماز فرض ہے اور علماء کرام نے اسے فرض عین قرار دے دیا، اور فرض عین کے بعد مسجد کو عبادت گاہ بنا دیا، اور عبادت گاہ پہ اپنا ڈیرا لگا لیا. اور آج یہ عالم ہے کہ ہر مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے یہ جو مسجد ہے یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ جو مسجد ہے یہ بریلویوں کی ہے، یہ جو عبادت گاہ ہے یہ اہل تشیع کا مرکز، سے امام بارگاہ بولا جاتا ہے، اور یہ جو عبادت گاہ ہے یہ اہل حدیث کی ہے، یہ جو عبادت گاہ ہے یہ بریلوی مسلک کی ہے، یہ عبادت گاہ دعوت اسلامی کی ہے، یہ عبادت گاہ اسمیلیوں کی ہے، یہ عبادت گاہ فلاں کی ہے، یہ عبادت گاہ فلاں کی ہے.
وہاں تو میرے بھائیوں سب کے نام اور ٹائٹل لکھے ہوئے، یہ ٹائٹل والوں کی عبادت گاہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے عبادت کا گھر کو بنایا اور تفریق والوں نے اپنے اپنے بار ڈیرے لگائے۔ تو کیا ہم نے کیا سیکھا دین اسلام سے؟ ہمیں کیا پیغام ملا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہمیں کیا حکم ہوا؟ ہم نے کیا عمل کیا؟ میرے بھائیو یہ بات بڑی امپورٹنٹ تھی، یہ بات سوچنے والی تھی۔ ہم نے عمل کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم نے ساری زندگی ان لوگوں کے پیچھے گزار دی جنہوں نے ہمیں سیدھا رستہ ہی نہیں دکھایا، بلکہ انہوں نے بس یہ سکھایا ہمیں کہ وہ جہنمی، وہ جہنمی، وہ جہنمی، وہ جہنمی، اور ہر ایک کہہ رہا ہے میں جنتی، میں جنتی، میں جنتی، باقی جہنمی، میں جنتی، باقی جہنمی، میں جنتی، اور باقیوں کی نظر میں ہم اکیلے جہنمی، اور ہمارے اکیلے کی نظر میں باقی سارے جہنمی۔ اور میرا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ یہ میرا ایک پیغام ہے کہ مجھے مہربانی فرما کے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے میرا بادب طریقے سے سوال ہے۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں وکل کل نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ تو کائنڈلی آپ ہماری رہنمائی کے لیے آئے ہیں، آپ کی ہم عزت کرتے ہیں، آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو مہربانی فرما کر ہمارے اوپر یہ مہربانی کریں، ہمیں بتا دیں کہاں میرے نبی نے حکم دیا کہ کلمہ پڑھنے والے کو جہنمی بولو، کہاں میرے نبی نے کہا کہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ اپنے سے مطلب مت نکالو میرے بھائی، دلیل کے ساتھ بتاؤ کہاں لکھا کہ فرقہ جنت جائے گا۔ ایک دلیل کے ساتھ بتاؤ کو کون سی جماعت جو جنت جائے گی۔ سنی تو کہہ رہا ہے میری جماعت ہے وہ جنت جائے گی، اہل تشیع کہہ رہا ہے نہیں میری جماعت وہ جنت جائے گی، دیوبندی کہہ رہا ہے میری جماعت ہے وہ جنت جائے گی۔ پہلے یہ فرقے تھے، اب یہ جماعت میں کنورٹ ہو گئے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی۔ اب بہت سارے علماء کرام، بلکہ اس میں ایک پیر صاحب ہے، وہ اپنے آپ کو پیر اجمل صاحب، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، وہ بھی ان سے بھی میں سن رہا تھا، وہ بھی لفظ خدا کی پرچار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں سب سے گزارش ہے میری، ان تمام علماء کرام سے مؤدبانہ گزارش ہے، جیسے وہ چھٹی کلاس میں، ساتویں میں جب وہ گئے نا، تو ہمیں بولا گیا جی، اس سے پہلے شاید، کہ جب چھٹی لینی ہو تو درخواست لکھو کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ فدوی کو کل سے بیمار ہے یا فدوی کو کل کوئی کام ہے، تو اس لیے برائے مہربانی کل کی چھٹی عنایت فرمائی جائے، جناب کی عین نوازش ہوگی۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی دست بدستہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ آپ سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے، ہاتھ باندھ کے، اور ان تمام اینکر سے بھی گزارش ہے مؤدبانہ، کہ برائے مہربانی ہمیں بتائیں، ہماری اصلاح فرمائیں، نبی کی امت کی اصلاح فرمائیں، تفریق نفرت برائے نفرت مت کریں۔ وہ بٹی صاحب ہیں ایک اینکر، وہ بھی ماشاءاللہ وقت تو کافی اچھا انہوں نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا، ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے۔
اکسی صاحب ہیں، اللہ ان کو بھی زندگی دے، لیکن آپ لوگ کام تو کر رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس سے فائدہ کیا ملا؟ ایک فائدہ ضرور ملا جن کی وجہ سے میں ان کا مشکور ہوں، کیونکہ علماء کرام نے تو ہمیں دین سے اس طرح دور کر دیا کہ یہاں تک انہوں نے بول دیا کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ مت پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرا ان علماء کرام سے سوال ہے، تو آپ نے کیسے پڑھا؟ صحابہ نے کیسے پڑھا؟ کیا تمام صحابہ قرآن کے حافظ تھے؟ کیا تمام مفتیان کرام سارے کے سارے اکل کل ہیں؟ ہر ایک میں کمی ہے، کیونکہ انسانیت کی پہچان ہی غلطی سے ہے، کیونکہ نام نبی ہیں، نام رسول ہیں، نام پیغمبر ہیں، نام صحابی ہیں، ہم انسان، ہمیں اللہ نے بنایا تو انسان کی پہچان غلطی سے ہے۔ ہاں کوئی نبی رسول پیغمبر ہے یا نبی کے گھر کی بات آ گئی تو وہاں پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی وہ نبی کے گھر والے، یار شرم کرو، شرم کرو، وہ جس جنت کی طلب لیے بیٹھے ہو وہ تو اس کے سردار اللہ نے بنایا ہے ان کو، وہ جن کے گھر جانا ہے انہیں پہ بھونکنا، یہ کہاں کی عقل کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ انہیں سے نفرت کرتے ہو، لعنت ہو نفرت کرنے والوں پر۔ دعوے دار جنت کے ہو اور نفرت ان سے، دعوے جنت کے ہو ہم جنتی ہیں، دعوے کرتے ہو ہم جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں، اور جن کی جنت کے میں جانا ہے، جو جنت کے سردار ہیں، انہیں سے بغض لیے بیٹھے ہو، تو کیسے ان کے گھر جاؤ گے؟ میرے ساتھ آپ کی نفرت ہے تو میں آپ کو گھر میں انٹر ہونے دوں گا، یا آپ کو مجھ سے نفرت ہے تو میں آپ کے گھر انٹر ہو سکتا ہوں آپ کی مرضی کے خلاف؟ میری آپ برائیاں کرے اور میں آپ کی دعوتیں کروں گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے عقل اسی لیے دی، عقل سے اسی لیے نوازا کہ ہم نے عقل کو استعمال کرنا تھا، ہم نے عقل کو استعمال نہیں کیا، بلکہ ہم نے عقل پہ پردہ ڈال دیا، کیونکہ علماء کرام نے کہہ دیا تم نے ترجمہ کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اصل یہ بات نہیں تھی، معذرت کے ساتھ اصل بات یہ تھی کہ اگر اس نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا تو پھر میری طرف سے یہ فارغ ہو گیا، یہ مجھے لفٹ بھی نہیں کرائے گا، بلکہ الٹا میرے مگر ہو جائے گا، کیونکہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو، ممبر رسول پہ بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہو، ان لوگوں کی وکالت کرتے ہو، ان لوگوں کی وکالت کرتے ہو آپ لوگ جن کے تذکرے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان لوگوں کے لیے آپ آیات کو ان کے ساتھ میں جوڑتے ہو جو میرے آقا کے گھرانے کے دشمن تھے۔ تو کیا یہ دین اسلام تھا؟ یہ حکم مصطفیٰ تھا کہ کلمہ پڑھنے والے کو جہنمی کہنا؟ کیا یہ حکم مصطفیٰ تھا کہ آقا کے گھرانے کا دشمن بن جانا؟ یہ حکم مصطفیٰ تھا کہ میرے صحابہ کا دشمن بن جانا؟ کیا یہ حکم مصطفیٰ تھا کہ اولیاء کا دشمن بن جانا؟ یہ تو سارے رشتے محبت والے تھے،
یہ تو وہ کڑیاں تھیں جن کو ہم نے ترتیب کے ساتھ ان کا فالوور بننا تھا اور اللہ کے حضور پہنچنا تھا. لیکن ہم نے تفریق میں ایسے بٹے کہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے کو تسلیم نہیں کر رہے، اور ہماری بحث یہ چل رہی ہوتی ہے کہ اس نے اذان میں اضافہ کر دیا، اس نے اذان میں اضافہ کر دیا. بریلوی نے شروع میں صلاۃ و سلام پڑھ کے اضافہ کیا، اہل تشیع نے علی ولی اللہ کہہ کے اضافہ کر دیا، اور ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے میری بات آپ کی سمجھ میں شاید مشکل سے آئے گی، کیونکہ میں نے ابھی جو بات کرنی ہے آپ نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے، کہیں یہ شیعہ تو نہیں ہو گیا. معذرت کے ساتھ، کہیں یہ شیعہ تو نہیں ہو گیا. میرے بھائیوں، اذان کا مطلب کیا پہلے یہ سمجھو. اذان کا مطلب ہے بلاوا، میسج، پیغام. 5 ٹائم اذان ہوتی ہے. اذان کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کے لیے آؤ، اپنے معاملات کو کلوز کرو. لیکن ہم اذان کے ٹائم کام تو روک لیتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. اذان کا مطلب تھا بلاوا. آپ کے کانوں میں آواز آ گئی کہ اذان ہو رہی ہے، تو آپ کو پیغام مل گیا کہ اللہ کی عبادت کا ٹائم ہو گیا. اٹھو، اللہ کی عبادت کی طرف نکلو، اللہ کو راضی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو عبادت گاہ بنا کے یہ پیغام چھوڑا کہ اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ تاکہ تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے اتریں. اللہ سے تنہائی میں مانگو. جیسے مثال کے طور میں ہمیں ابھی تقریباً رات کے 12:30 1 یا 2 کا ٹائم ہو رہا ہے، 1:30 2 کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً. تو یہ جو بھی ٹائم ہو رہا ہے ایگزیکٹ مجھے ٹائم پتہ نہیں، ویسے